جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں پرچم اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، کہہ دو یزید سے جا کر، یہاں خزانے نہیں گھر لٹائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے۔ یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے۔ یہاں یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے۔ یہاں خزانے نہیں گھر لٹائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے، یہاں ہر قدم پہ کعبہ ہے۔ یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل۔ یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل، یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات بلند آواز سے پڑھی۔ یہ کچھ دعائیں ہیں، ان کی قبولیت کے لیے میں بعد میں آپ سے درخواست کروں گا۔ صلوات کے لیے سید عمار حیدر بخاری صاحب کی صحت اور اولاد نرینہ کے لیے، سید بلال حیدر اور سید سجاد حیدر کی صحت و سلامتی اور توفیقات میں اضافے کے لیے، سید محمد علی کی صحت اور طوالت عمر کے لیے، سید محسن علی بخاری کی صحت کے لیے اور رزق کے لیے، مرحوم سید افتخار حیدر شاہ بخاری صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے، تمام مرحومین اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
سب سے پہلے آج کی صف انتظار اور اس پر حاضر منتظرین و موالیان و عزاداران کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ نوازش۔ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر 30 میں نے آج کی گفتگو کے لیے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں اور چند گزارشات اس کے ضمن میں آپ کی سماعتوں کی نظر اور پھر آپ کو سلام۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، مالک فرما رہا ہے کہ باطل سے اپنا رخ موڑ کے دین حنیف کی طرف کر لو۔ اور یہ دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے کل انسانیت کو پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ اپنی خلقت میں تبدیلی نہیں کرتا۔ ذالک الدین القیم، یہ قیم دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ بابسوی سے ایک میں پوری آیت پڑھ چکا ہوں، لیکن میں آیت کے آخری الفاظ کے ترجمے سے اپنی گفتگو کو مہمیز کر رہا ہوں۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت نہیں جانتی۔ میں نے قرآن حکیم میں کہیں بھی اکثریت کی تعریف نہیں پڑھی۔ اللہ کے نزدیک اکثریت کہیں بھی ممدوح نہیں ہے۔ پھر سن لیں، مجھے کوئی جلدی نہیں داد لینے کی۔ مالک الملک کے نزدیک اکثریت کہیں بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ کائنات میں ایک ہی وقت گزرا ہے جب اکثریت حق پر تھی، اقلیت باطل تھی۔ وہ وقت وہ تھا جب زمین پر کل 4 نفر تھے، 4 افراد تھے، ان میں 3 حق پر تھے، ایک باطل تھا۔ حوا، آدم اور حابیل حق پر تھے، قابیل باطل تھا۔ ورنہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ اکثریت حق پر ہو، اور اللہ کبھی بھی اکثریت کی تعریف نہیں کرتا۔ بار بار کہہ رہا اکثرهم الجاہلون، اکثریت جہلا کی۔ اکثرهم الظالمون، اکثریت ظالموں کی۔ اکثرهم توجہ فرمائیے گا، اکثرهم الفاسقون، اکثریت فاسقوں کی۔ اللہ کے نزدیک اکثریت ممدوح نہیں، قابل تعریف نہیں ہے، بلکہ وہ فرما رہا ہے اکثریت پہ فیصلہ دے رہا ہے۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اکثریت جہنمی ہے، اسی لیے تھوڑے سے بندے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ جی سلام، آپ کی زندگی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اکثریت جہنمی، اکثریت جنت میں جانے والی نہیں۔ اکثریت پہ نازاں نہیں ہونا چاہیے، اکثریت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اکثریت ناز کرنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ الیکشن تھوڑا ہی کرواتا ہے، اللہ نے کبھی الیکشن نہیں کروایا۔ ایک آدم پہ ان گنت فرشتوں نے رائے دی تھی، کیا تجعل، کیا تو اسے بنائے گا، من یفسد، جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے گا،
اکثریت کی رائے یہ تھی، تنہا اللہ کہہ رہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم نے راستے کھولے ہوئے ہیں، اشتہار ہم چھپواتے ہیں، اس پہ تخصیص نہیں کرتے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے۔ کہیں لکھا ہے کوئی ایک اشتہار مجھے دکھا جس پہ لکھا ہو کہ یہ مجلس شیعوں کی ہے، صرف شیعہ ہیں؟ اس پہ لکھا ہے مجلس عزا، مجلس حسین۔ لوگ نہیں آئے، لوگوں نے ہمیں بھیج دیا، تو سوال اٹھ گیا نا کہ ہمیں حسین کی طرف بھیج کے تم کس کی طرف رہ گئے؟ ہمیں حسین کی طرف بھیج دیا، تم خود کس کی طرف رہ گئے؟ یہ جنت کے راستے کھلے ہوئے ہیں، ہم نے تو سبھی کو بلایا ہے، سب سے گزارش کی ہے کہ مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں، مجلس میں آئیں۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رہے، بلکہ اذہان عالیہ میں رہے، کسی فرد واحد کی رائے کسی قوم کی رائے نہیں ہوتی۔ ہم دل دکھانے والے نہیں، دکھے ہوئے دلوں کا علاج یہاں ہوتا ہے، دکھے ہوئے دلوں کا علاج ہوتا ہے یہاں پہ، مداوا ہوتا ہے دکھوں کا، زخموں پہ مرہم رکھے جاتے ہیں، بے اولادوں کے لیے ذوالجناح نکالا جاتا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، مجلس تو میں پڑھ گیا ہوں۔ بے اولادوں کے لیے ذوالجناح نکالا جاتا ہے، اور مذہب بدلنے کی تلقین بھی نہیں کی جاتی کہ شیعہ ہو جاؤ تو مانگ لو، سنی ہو تو سنی رہو، مانگ لو ذوالجناح سے، اس سے اولاد مل جاتی ہے۔ اور پھر ذوالجناح کے دیے ہوئے بیٹے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو بیٹا ذوالجناح دیتا ہے وہ کنفرم حلال زادہ ہوتا ہے۔ آپ جی سلامت رہیں جن کے ہاتھ اٹھ گئے ہیں۔ یہ دروازے ہم نے کھولے ہوئے ہیں، سبھی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہتا ہے آئے۔ ہم یہ دروازوں پہ کھڑے ہوئے، ہمارے جوان جیبوں کی تلاشی لیتے ہیں، کیونکہ جیبوں میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، دلوں کی نہیں لیتے، عقیدوں کی نہیں لیتے، عقیدوں کی نہیں تلاشی لی جاتی۔ پوچھا نہیں جاتا کون ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، کیونکہ حسین سب کے لیے ہیں، حسین سب کے لیے، سب آ جائیں، ہم سب کو بلا رہے ہیں۔ اور میرے بعض دوست کہتے ہیں، آج کل ایک رواج بھی ہے کہ یہ لائیو بند کروا دیں، تو میں ان سے کہتا ہوں لائیو کیوں بند کرواتے ہو؟ وہ زبانیں بند کرواؤ جو لائیو آنے کے قابل نہیں۔ لائیو بند کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم جو بات مسجد میں کہتے ہیں وہ چوک میں کہہ سکتے ہیں، جو امام بارگاہ میں کہتے ہیں وہ بازار میں کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا ہے آج کل کہ شیعہ سنی فساد ہے، مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا۔ شیعہ سنی تو بھائی بھائی ہیں، شیعہ سنی تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، صرف وہ بھائی نہیں ہیں جو یزید زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ فکرہ میں اگلا کہوں گا، جو بندہ یکم محرم سے نہیں بولا اس کا ہاتھ اٹھے گا۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، صرف وہ بھائی نہیں ہیں جو یزید زندہ باد کہتے ہیں، اور وہ بھائی اس لیے نہیں ہیں کہ جو یزید زندہ باد کہہ لے اس کی بہن کوئی نہیں رہتی، بھائی کیسے رہ جائے گا؟ آپ جی ہیں، سلامت رہیں، آپ کی زندگی ہو۔ بہت اچھا، آپ میں شکر بلا رہا ہوں جی۔ بسم اللہ، ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ کوئی جذباتی باتیں نہیں قبلہ، میں مجمع مشتعل کرنے نہیں آیا، اور اشتعال میں بیٹھے ہوئے سامعین خطیب کو غلط راستے پہ لے جاتے، اور میں خطیب اسے نہیں سمجھتا جو مجمع کے پیچھے چل پڑے۔ خطیب وہ ہے جو مجمع کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ کہتے ہیں جی فساد ہو رہا ہے، شیعہ سنی فساد کا خطرہ ہے، یہاں مجلس نہیں ہوگی، یہاں مجلس نہیں ہوگی، یہاں مجلس نہیں ہوگی، یہاں سے جلوس نہیں گزرے گا، یہاں پہ ماتم نہیں ہوگا، یہاں پہ آوازیں بلند نہیں ہوں گی۔ تو یہ پابندیاں کیوں لگا رہے ہو؟ ایک پابندی میں بتاتا ہوں، وہ لگاؤ، امن ہو جائے گا، پھر اس کے بعد فساد ہوگا ہی نہیں۔ یہ آج 15 صفر کی رات ہے، 1442 ہجری ہے، اگلے سال کی 15 صفر کی رات 1443 ہجری تک، ایک سال کے لیے ایک پابندی لگاؤ،
حکومت پابندی لگائے، ہر ضلع کا ڈی سی ہو اس پہ عمل درآمد کروائے، پابندی لگوا دو کہ شیعوں کا خطیب ہو، شیعوں کا ذاکر ہو، شیعوں کا واعظ ہو، اہل سنت کا خطیب ہو، اہل سنت کا مفتی ہو، اہل سنت کا نعت خوان ہو، بات مسجد کی ہو یا امام بارگاہ کی ہو، جہاں بھی پڑھا جائے گا 1 سال کے لیے صرف رسول پڑھا جائے گا۔ نہیں، بات پسند نہیں آئی ہے؟ 1 سال کے لیے صرف رسول پڑھا جائے گا، پورا سال کوئی اور عنوان نہیں پڑھا جائے گا، صرف رسالت پڑھی جائے گی۔ یہ پابندی لگا دو، ایک پابندی اٹھا لو، ایک پابندی حکومت لگائے، ایک پابندی علماء اٹھائیں، اور علماء اپنے اپنے جوانوں سے پابندی اٹھائیں، شیعہ علماء اپنے جوانوں سے پابندی اٹھائیں کہ جب اہل سنت رسول پڑھیں تو ان کی مسجد میں جا کے سنو، اور سنی علماء اپنے جوانوں سے پابندی اٹھائیں کہ جب شیعہ اپنی امام بارگاہ میں رسول پڑھیں تو سنی جوان آ کے یہاں سنیں۔ پورا سال ہمارے جوان تمہارے پاس سنیں، تمہارے جوان ہمارے پاس سنیں، لیکن سال گزرنے کے بعد پھر کوئی مولوی کسی جوان کو مشورہ نہ دے، پھر بات نوجوانوں کے ضمیر کی عدالت پہ چھوڑ دینا، انہیں جس گھر کا نبی اچھا لگے اس گھر میں چلے جائیں۔ امن کا فارمولہ ہے، اس سے بہتر فارمولہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، اور کیا کہیں گے؟ آؤ مل کے رسول پڑھیں۔ ادھر والے بھی رسول پڑھیں، ادھر والے بھی رسول پڑھیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے آپ؟ متوجہ ہے نا؟ ادھر والے بھی رسالت پڑھیں، ادھر والے بھی رسالت پڑھیں۔ کچھ قرآن سے پڑھ لیں، کچھ تاریخ سے پڑھ لیں۔ جس کو تاریخ والا اچھا لگے وہ تاریخ والوں کے گھر چلا جائے، جس کو قرآن والا اچھا لگے وہ قرآن والوں کے گھر آ جائے۔ الزام تراشی نہیں، بہتان نہیں، کسی کے گھر میں جھانکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ پڑھو، اپنا اپنا عقیدہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنا عقیدہ پڑھو، کسی کے گھر میں نہ جھانکو۔ تو ہم تو ویسے بھی نہیں جھانکتے، ہم نے کسی جھانکنے والے کو مانا ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہمارے اپنے گھر میں کہنے کی اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ ہم سلمان پڑھنا شروع کر دیں تو زندگی بھر ختم نہیں ہوتا، ہم ابو ذر پڑھنا شروع کر دیں تو ابو ذر ختم نہیں ہوتا۔ بات ابو ذر کی نہیں، ہم میسم کی کھجوریں پڑھنا شروع کر دیں تو ان کھجوروں کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ اب بندے سوچ رہے ہوں گے کھجوروں کے کیا فضائل ہوتے، کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ میسم کی، تمار کی کھجوروں کے فضائل کیا ہیں۔ تو میں ایک فقرہ سنا دیتا ہوں، فضیلت کا ایک فقرہ سنا دیتا ہوں۔ وہ دیانت دار ہی بڑا تھا، بے وقت نہ رہا۔ میرے بھائی بات صرف سوزی ذاکروں کی نہیں ہوتی، بے وقت نعرے پہ خطیب بھی بے سرا ہو جاتا ہے، اسے اپنی تقریر ہی بھول جاتی ہے۔ میں جناب میسم کی بات کر رہا ہوں، پڑھنے نہیں جا رہا میسم، لیکن ایک فقرہ میسم پہ سن لو کہ میسم اتنا دیانت دار تھا کہ کبھی کبھی دیانت خود اس کی جگہ پہ بیٹھ کے کھجوریں بیچتا۔ یار جسے فقرہ سمجھ آیا وہ ہاتھ اٹھائے، کنجوسی نہ کرو، میں نہیں کر رہا، آپ بھی نہ کرو، آپ جیئیں سلامت رہیں، آپ کی زندگی جی بسم اللہ، آپ جیئیں سلامت رہیں۔ ہمارے گھر میں کہنے کی بہت باتیں ہیں، بہت باتیں کہنے کی۔ آپ صحابہ کے فضائل پڑھیں، ہم سے بھی سنیں اصحاب رسول کے فضائل، ہم بھی اصحاب رسول کے فضائل پڑھتے ہیں۔ جس نے نبی کو دیکھا، نبی سے ملا، نبی کی عزت کی، توجہ فرما رہے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور چن چن کے صحابہ ہم نہیں مانتے۔ اب تو یقین آ گیا نا آپ کو، بات تو پہنچ گئی۔ ہم چن چن کے صحابیوں کو نہیں مانتے کہ اسے مان لو، اسے چھوڑ دو، 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 نہیں۔ غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی تھے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ سوال کیا ہے کہ آپ کس کس کو مانتے ہیں؟ بھئی سب کو مانتے ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ جنگ والے ناراض ہوتے ہیں تو مجھ سے ہو جائیں، نہ بلائیں آئندہ،
نہ بھی بلائیں تو 8 ربیع الاول کو تو مجھے آنا ہی ہے، اعلان بھی ہو گیا۔ توجہ فرمائیے گا، چن چن کے نہیں مانتے، سب کو مانتے ہیں۔ جس نے ناراض ہونا ہے وہ اٹھ کے چلا جائے۔ ہم حضرت ابو بکر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، حضرت عثمان کو بھی مانتے ہیں، مگر مانتے وہی ہیں جو اللہ، رسول اور بطول انہیں سمجھتے ہیں۔ مانتے ہیں بھائی، کون کہتا نہیں مانتے؟ ہم پہ بہتان، الزام تراشی، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو، دین کی مجلس میں نہ جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور ابے یہ مجلس نہیں ہے، صرف مجلس نہیں ہے، یہ کشتی نجات ہے۔ ہم تو آواز دے رہے ہیں، آؤ بیٹھو اس میں۔ یہ ہم نے نہیں بنائی، یہ رسول نے بتائی۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات۔ اندھیرے میں چلنے والی کشتی نہیں حسین کی، چراغ کی روشنی میں چلنے والی کشتی ہے۔ وہ کشتی اور تھی جو جناب نوح نے بنائی تھی۔ غور فرمائیے گا، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا۔ جو اس فکر میں بولے میں سلام کر رہا ہوں انہیں شاء وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے میر عدنان صاحب کشتی بناؤ۔ اب میں کچھ کہوں گا تو کچھ بندے ناراض ہو جائیں گے، ادھر والے نہیں ہوں گے، ادھر والے ہو جائیں گے، مجھے پتا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس سے کچھ پوشیدہ ہی نہیں ہے، جو فرماتا ہے انی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی فی الصدور، میں تمہاری نگاہوں کی چھپی ہوئی خیانت کو بھی جانتا ہوں، جو تمہارے دلوں میں چھپا اسے بھی جانتا ہوں۔ میں تمہاری شارخ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، جو سب کچھ جانتا ہے۔ بھئی توجہ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر اچھائی کرتے ہو اسے بھی دیکھتا ہے، جو ذرہ برابر برائی کرتے ہو اسے بھی دیکھتا ہے۔ وہ جناب نوح سے کہہ رہا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو میں ایک ہی فکرہ کہہ کے اپنے مجمع کی سماعتوں کی بلندی کا اندازہ لگا لوں گا۔ بتاؤں کس کی آنکھوں کے سامنے کشتی بنی تھی؟ جس کے ہاتھوں سے آدم بنے تھے۔ یار جسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے۔ عقیدے بولتے ہیں، عقیدے بولتے ہیں۔ جو پہنچ گیا وہ بول پڑا، اور کئی پہنچ کے چپ کر گئے۔ جس کے ہاتھوں سے آدم بنا اسی کی آنکھوں کے سامنے کشتی بن گئی۔ جناب نوح نے کشتی بنائی اور فرمایا آؤ جس نے بیٹھنا بیٹھ جاؤ، جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے۔ یہی مجلس عزا کا انداز ہے۔ نہیں، غور نہیں فرمایا۔ یہی مجلس عزا کا انداز ہے، جس نے آنا ہے آ جائے، جس نے بھی آنا آ جائے۔ جناب نوح نے بھی یہی کہا تھا کہ جس نے پڑھی ہے وہ بھی بیٹھ جائے، جس نے نہیں پڑھی وہ بھی بیٹھ جائے۔ جو بیٹھے 80 افراد بیٹھے تھے۔ اور جناب نوح نے کشتی کب بنائی تھی؟ طوفان آنے سے پہلے، خشکی پہ بنائی تھی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کوئی لکڑی کا کام کرتے تھے؟ تو کشتی بنا لی کیونکہ اللہ نے کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ جو نبی سے کہہ دے نبی بنا لیتا۔ آپ جی ایسا، اللہ جو نبی سے کہہ دے نبی بنا لیتا۔ اللہ نے کہا میری آنکھوں کے سامنے بنا، جناب نوح نے بنا لی۔ اس کشتی میں افراد بیٹھ گئے، 80 افراد تھے۔ ان افراد کے نام آج کسی کو نہیں آتے۔ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو اس کشتی میں بیٹھے ہوئے افراد کے نام بتائے۔ کسی کو یاد نہیں ہے، ان میں رضی اللہ بھی کوئی نہیں تھا۔ اور کشتی طوفان آنے سے پہلے بنی تھی۔ آئے ہوئے طوفان میں کشتی نہیں بنتی۔ جنگ والے کنجوسی کر جائیں اور حسین کی مجلس سے آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے۔ طوفان آ جائے تو کشتی نہیں بنتی۔ جو آئے ہوئے طوفان میں کشتی بنائے اسے حسین کہتے ہیں۔ طوفان آ جائے پھر کشتی بنا لے اسے حسین کہتے ہیں۔
بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ اور پھر وہ جو کشتی تھی اس میں صرف انسان نہیں تھے، اس میں جانور بھی بٹھائے گئے۔ کچھ جانوروں کی نسلیں بچانے کے لیے وہ جانور بٹھائے گئے، اور وہ جانور بیٹھ کے بھی مقدس نہیں ہوئے۔ سلام ہے یار، جن بندوں کے ہاتھ اس پہ اٹھ گئے۔ وہ جانور کشتی میں بیٹھ کے بھی مقدس نہیں ہوئے، لیکن کچھ جانور حسین نے منتخب کیے، وہ جانور مقدس ہو گئے۔ مقدس اتنے ہو گئے کہ ان کی شبیہات میں بڑی طاقت آ گئی۔ بتاؤں حسین کی سواری کی شبیہ میں طاقت کتنی ہے؟ کل تک بولتے رہو، اس فکرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حسین کی سواری کی شبیہ میں اتنی طاقت ہے کہ جس گلی سے گزر جائے علی کے دشمنوں کے نکاح ٹوٹ جاتے ہیں۔ شاباش، جن کے ہاتھ اٹھ سکتا ہے اٹھاؤ بھائی۔ میرا سلام ہے آپ جی ہیں یا علی۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے بہت اچھا سنا ہے۔ تو یہ کشتی نجات ہے، مجلس میں آئیے۔ افتراق، انتشار، فساد، اسے چھوڑیے۔ شیعہ سنی آپس میں بھائی بھائی، یہ جن سے ہم مجالس کی اجازت لینے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں تو مجلس ہوتی ہے، کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں تو میلاد ہوتا ہے، وہ نہیں اجازت دیتے تو نہیں ہوتا۔ لگے ہوئے ٹینٹ اکھاڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہونے دینا میلاد، تو پھر اتحاد کے لیے کام حکومت کرے نا۔ یہ 12 ربیع الاول نہیں آ رہی، قریب نہیں ہے بالکل۔ سوگ تو ہمارا 8 ربیع الاول کو کھلے گا نا، لیکن ہم 1 ربیع الاول کو بھی مسکراتے ہیں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہے، میں تو مسکراتا ہوں، اور میرے مسکرانے کی ایک وجہ ہے، اور میں ربیع الاول کے چاند کو سلام بھی کرتا ہوں، وہ معجزے دکھاتا ہے۔ ربیع الاول کے چاند کا پہلا معجزہ یہ ہے کہ وہ علم جو 30 صفر کی شام تک بدعت ہوتا ہے، وہ 1 ربیع الاول کو سنت ہو جاتا ہے۔ تھوڑے بندے بولے ہو یار، تھوڑے بندے بولے ہو، یہ ربیع الاول کے چاند کا معجزہ ہے۔ علم لگ جاتے ہیں شیعوں کے گھروں پہ بھی، سنیوں کے گھروں پہ بھی۔ بیٹے لے جاؤ، لے جاؤ، گزر جاؤ، گزر جاؤ، گزر جاؤ، لے جاؤ، شاباش، لے جاؤ، لے جاؤ۔ یہ سینیٹائز کرنے کا طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے سے کرنے، اب دوبارہ نہیں آئیں گے، میرا خیال ہے نہیں آئیں گے۔ پہلے آئے تھے تو کہا تھا نہ آئیے گا، اب سب نے کہا تو شاید اب مجھے لگتا ہے اب نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ اب دعا ختم ہوگا تو میری آواز بھی اوپر جائے گی۔ 1 ربیع الاول آ گئی تو علم دونوں طرف، ایک طرف کالے، ایک طرف سبز۔ تو یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پہ، جو شیعہ جوان بیٹھے ہیں، وہ سبز پرچم دیکھ کے نا تو منہ دوسری طرف کر کے نا گزر جانا، اسے جھک کے سلام کرنا۔ گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے۔ ہاں، گھر کسی کا ہے، علم ہمارا ہے، اور اس میں اتحاد کی، وحدت کی، یگانگت کی، ملی یکجہتی کی نشانی ہے۔ وہ جو علم کا پھریرا ہے نا، علم کے پھریرے کے اوپر ایک شبیہ ہے، کس کی؟ اس کی جو مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے ہے۔ اور شیعہ سنی کتنے قریب آئے، سنی اس کی شبیہ بناتے ہیں جو محمد کے پیروں کے نیچے ہے، شیعہ اس کی بناتے ہیں جو محمد کے کندھوں کے اوپر ہے۔ اور کیا اتحاد چاہیے؟ ہمارے پاس اتحاد ہے، شیعہ سنی ایک ہے، مل کے چل رہے ہیں، یہ ملک سب کا ہے۔ اور پھر ایک بات اور سنیے، اس سے زیادہ اتحاد اور نہیں ہو سکتا۔ میں ادھر بھی بھئی توجہ، شبیہ، ادھر بھی شبیہ، ادھر ایک جوتی ہے، ادھر ایک ہاتھ ہے۔ میرے محسن تشریف رکھیں گے تو میں فکرہ کہوں گا۔ آئیے جی، آئیے، بسم اللہ۔
آئیے آئیے، آپ چلتے ہیں تو سب کو پتہ چلتا ہے، توجہ فرمائیے، ادھر بھی شبیہ ہے ادھر بھی شبیہ ہے، ادھر نالین کی ہے ادھر ہاتھ ہے، تو جس کی جوتی تیرے گھر پہ ہے اسی کا ہاتھ میرے گھر پہ۔ تو یہ میڈیا کا پروپیگنڈا، یہ ایجنسیوں کا پروپیگنڈا، یہ نہیں چلے گا کہ شیعہ سنی میں کوئی لڑائی ہے، قطعاً کوئی لڑائی نہیں، وہ بھی سرکار دو عالم کے وفادار ہیں، ہم بھی سرکار دو عالم کے وفادار، وہ بھی سرکار کے عاشق ہیں، ہم بھی سرکار کے عاشق ہیں۔ وہاں ذرا عشق کا طریقہ اور ہے، یہاں عشق کا طریقہ اور ہے، وہاں عشق میں دودھ بانٹا جاتا ہے، یہاں عشق میں خون بہایا جاتا ہے۔ بہت اچھا آپ نے سنا ہے، میری حاضری بھی ہو گئی، سفر بھی طویل تھا اور حکم بھی آ گیا ہے۔ کل 13 سفر گزری ہے، آج دن 14 سفر تھے۔ تیرا سفر وہ دن ہے جس دن حسین کی بیٹی رہا ہو گئی۔ یہ نظام عجیب ہے، عزادار چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے۔ ایام شہادت بہن کے ہیں، جھولا بھائی کا نکلنا، اس کے لکھا ہے کہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھنا، تو وہ میں پڑھ لوں گا، شہزادے کی شہادت پڑھ لوں گا، اگر آپ شہزادی کی کہتے تو نہ پڑھ سکتا، کیونکہ شہادتیں ان کی پڑھی جاتی ہیں جنہیں کسی ایک جگہ پہ مارا گیا۔ سلامت رہیں جی آپ کے لیے، سلامت رہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، یہی درد نصیب رہے، یہی غم نصیب رہے، کبھی آپ کی زندگی میں ذاتی دکھ نہ آئے، فقط غم حسین میں روتے رہیں۔ یہ جو اب دن ہے نا 40 تک، بعد میں 72 تابوت برآمد ہونا ہے، 72 تابوت ہیں۔ میں کچھ سال پہلے حافظ آباد میں 72 تابوت برآمد کروا رہا تھا، تو میں نے ماتمیوں سے پوچھا تابوت کتنے ہیں، انہوں نے کہا 72۔ میں نے کہا یہ آپ کا حوصلہ اور آپ کی عقیدت ہے کہ آپ نے 72 پورے کر لیے ہیں، ورنہ ایک جنازہ تو حسین سے بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ سلامت رہے، زندگی ہو، آپ رو پڑے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ شہادت مجھے اس شہزادہ کی پڑھنا ہے جس کی رونمائی کربلا میں ہوئی ہے۔ کربلا سے پہلے بنو ہاشم کے علاوہ اس شہزادے کو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا، حسین نے دکھایا ہی کربلا میں تھا۔ شبیر نے دکھایا ہی کربلا میں تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں پڑ رہا کہ میں اس شہزادے کی کون سی شہادت پڑھوں۔ یہ سب سے صغیر، سب سے کم سن، سب سے چھوٹا شہید ہے کربلا کا، سب سے اخیر میں آیا ہے۔ جرنیل اتنا بڑا تھا کہ حسین سب سے آخر میں لے کے آئے۔ یہ جو کہیں کہیں آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ جو بندے سسکیوں میں روتے ہیں، یہ جو آنسوؤں سے روتے ہیں، یہی گریہ ہوتا ہے۔ ہماری مجالس میں ایسا ہی گریہ ہوتا تھا، ایسے ہی لوگ روتے تھے، اور جب بے قابو ہو جاتے تھے نا
تو پھر آوازیں بلند ہوتی تھی، اور جب میں شہزادے کا ذکر کروں گا تو شہزادے کی پاک اماں کا بھی ذکر کروں گا۔ اس شہزادے کی اماں وہ سیدہ ہے جس کا نام وفا کے کرتاس میں عباس کے برابر لکھا جاتا ہے۔ امراء القیس کی بیٹی ہیں سیدہ ام رباب، ساری زندگی دھوپ میں گزارتی، دھوپ میں پڑے ہوئے ایک لاشے سے چپ کر کے گزری تھی اور وعدہ کر گئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ چھاؤں میں بیٹھوں گی۔ ٹھنڈا پانی بھی نہیں پیتی تھی، چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پھر مولا سجاد کے کہنے پہ سیدہ زینب نے آ کے کہا تھا، ام رباب میں کون ہوں؟ فرمایا آپ وہی ہیں جو آپ کی ماں تھی۔ یار لفظ ہی ہیں جو مجھے کہنا ہے، آپ میرے لیے فاطمہ ہیں، بطول ہیں، بنت رسول ہیں۔ ام رباب میں جو کہوں گی مانوں گی؟ فرمایا آپ کی بات تو امامت نہیں ٹالتی، میں کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اچھا ام رباب پھر دھوپ سے اٹھ، ٹھنڈا پانی پی۔ شہزادی اٹھ گئی، دھوپ میں سے چلنے سے پہلے رخ کربلا کی طرف پھرا، فرمایا میں تیری بہن کی مان کے نا شریعت پوری کر رہی ہوں، آپ کربلا کے کریم ہیں، آپ میرا وعدہ پورا کیجیے۔ پتہ نہیں کہاں سے مجھے شروع کرنا تھا، کہاں سے شروع کر گیا۔ یقیناً کربلا سے آواز آئی ہوگی، میں تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہوں، تیرا وعدہ بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ شہزادی نے پہلا قدم اٹھایا، چھاؤں میں نہیں آیا تھا کہ سیدہ زینب نے کہا سجاد ماں چلی گئی ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر میرے مولا سجاد نے پوچھا تھا پھوپھی اماں اجازت دیں تو میں ایک کام کر لوں؟ سجاد کون سا؟ فرمایا کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں نا میری ماں رباب دیوار کے قریب جا کے نا اپنی چادر کا پلو کھول کے کچھ نکالتی تھی، اسے آنکھوں پہ لگاتی تھی، پیشانی سے لگاتی تھی، اگر اجازت دیں تو دیکھ لوں؟ فرمایا دیکھ لو سجاد۔ جب میرے مولا سجاد نے ماں کی چادر کا پلو کھولا تو سنو وہ کیا تھا؟ ایک جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ سیدہ سلامت رکھیں، آباد رکھیں۔ زیادہ پڑھ گیا ہوں، تھوڑا اور پڑھنا ہے۔ 2 قربانیاں لے کے چلی تھی مدینے سے، ایک کربلا دی، ایک شام میں دی، ایک 6 مہینے کی، ایک 3.5 سال کی۔ شاید کوئی اہل سنت آیا ہو، وہ ہمارے نوجوانوں کو گھٹ گھٹ کے زور زور سے سسکیاں لے لے کے دھاڑے مار مار کے روتا ہوا دیکھے اور حیران ہو جائے، یار اتنے مضبوط حوصلے والے جوان، ان کے حوصلے کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیوں اتنا روتے ہیں؟ چل اگر تو آج آیا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ قوم آئندہ نہیں روئے گی۔ تو میرا ایک کام کر، تو مجھے حسین کی بیٹی کے سوا کائنات میں کوئی 3 سال کی بوڑھی دکھا، میں بسم اللہ کروں، آباد رہیں، مرحبا، جزاک اللہ۔ بڑی خوبصورت عبادت ہوگی جی، بسم اللہ۔ میں لاکھ بار پوری کائنات میں شبیر کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی ضعیفہ دکھا۔ یہ ابھی جھولا آئے گا نا، میں سیدوں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے مولا کے علم کی شبیہات ہیں، ان کی ضمانت دے کے کہہ رہا ہوں، جن کی اولاد نہیں نا وہ جھولے سے مانگنا، اور جو کہتا ہے نا میں نے پچھلے سال مانگی تھی نہیں ملی، نہیں تجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا، جھولے کی ایک لوری ہے وہ سنانا، لمبی نہیں ہے، ایک لفظ پہ مشتمل ہے،
آہستہ سے جھولا ہلانا اور صرف اتنا کہنا یا سکینہ. تیری جوانی سلامت ہو. جی سید. اور میں چاہ رہا ہوں کہ چونکہ شہزادی کے ایام ہے میں ایک ایک دکھ شہزادی کا بھی پڑھتا جاؤں ساتھ. شہزادی کا نام سکینہ نہیں ہے، حسین سکینہ کہتے تھے. پتہ نہیں اب کون سا بندہ سینے پہ ہاتھ مار سکے کون نہ مار سکے. حسین سکینہ کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے. جزاک اللہ، مرحبا مرحبا یار، بڑی پیاری عبادت. جی میں لاکھ بار کہتا. حسین سکینہ کہتے رہے، مسلمان فاطمہ سمجھ کے مارتے رہے. جس دن شہزادے کا جھولا برآمد ہونا ہوتا ہے نا، اس دن حسین بادشاہ کی پاک اماں جنت البقیع سے اٹھتی ہیں، سیدہ ام رواب کی قبر پہ آتی ہیں اور فرماتی ہیں اٹھو ام رواب، فلاں جگہ پہ تیرے بیٹے کا جھولا برآمد ہونا ہے، وہاں میرے بیٹے کے بے اولاد ماتمی آئیں گے، وہ تیرے بیٹے کے جھولے سے اولاد مانگیں گے. میرے بیٹے کا کوئی ماتمی خالی نہ جائے، کوئی مومنہ خالی نہ جائے. میں بھائی جان ایک فکرہ کہہ جاؤں، بڑی قریب نہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں کتنی بڑی قریب ہیں، اپنے بیٹوں کے جنازوں پہ کھڑے ہو کے بے اولادوں کو اولاد دیتی. اس سے بڑا کرم کیا ہوگا. میں بالکل قریب سے گزر جاؤں گا. 3 بار قتل ہوا ہے شہزادی کا لال. کتنی بار؟ 3 بار. اور تینوں بار ماں نے آنکھوں سے دیکھا. تینوں بار ماں کے سامنے شہید ہوا. پہلی بار کان سے کان تک. یہ فکرہ سمجھ آ جائے نا تو ذاکر کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ پردے میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، تجھے سمجھ نہیں نا تو گھر جا کے پوچھ لینا ان سے کہ 6 مہینے کے بچے کا کان سے کان تک فاصلہ ہوتا کتنا. اور جو بندے ہائے ابھی نہیں کر سکے انہیں بتا دوں کہ ہرملہ نے عباس سے بچا ہوا تیر اصغر کو مارا تھا. میں بسم اللہ کروں، وہ جوان جو ماتم کر رہے ہیں، ہرملہ نے عباس سے بچا ہوا تیر اصغر کو مارا تھا. مارا کب تھا؟ جب حسین اصغر کو لے کے چلے تھے اور فرمایا تھا اصغر میں خالی پلٹی ہوئی ماں کا بیٹا ہوں، میں خالی نہیں پلٹنا چاہتا، میں نے اس قوم سے سوال نہیں کرنا، سوال تو نے کرنا ہے. اصغر نے بابا سے کہا تھا بابا سوال ایسا کروں گا قیامت تک اولاد آدم کو جواب نہیں آئے گا، میں سوال ایسا کر جاؤں گا. جو بندے کربلا زیارت کر کے آئے ہیں نا انہیں پتہ ہے پیچھے خیام ہے، اس سے تھوڑا آگے جائیں نا تو مقتل شہزادہ علی اصغر ہے، اس سے آگے جائیں تو پھر القمہ ہے، اس کے دوسری طرف لشکر یزید تھا. ہرملہ القمہ پار کر کے آ گیا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک وزنی تیر تھا. وزن نہیں پڑتا، مقتل کی کتابوں میں وزن لکھا ہے پڑھتا نہیں، لیکن اتنا بتا دوں اصغر سے وزنی تھا. تیر اصغر سے وزنی تھا اور ایک نوک والا بھی نہیں تھا، 3 نوک والا تھا. اور آیا کب تھا؟ جب اصغر نے اشارہ کیا تھا نا، جب وہ کہا ابن سعد نے ہرملہ اقتا کلام الحسین، ہرملہ حسین کا کلام قطع کر. یہ تیر کمان لے کے چلا آیا، سامنے بیٹھ گیا. کمان اتنی وزنی تھی اسے گھٹنے پہ رکھنا پڑی. میں سمجھ رہا ہوں میں جلدی کر رہا ہوں. اسے کمان گھٹنے پہ رکھنا پڑی. 3 نوک والا تیر اس نے کمان میں جڑا. جب اس نے کمان میں تیر جڑا، اب روئے کوئی نہ روئے، حسین کے 6 مہینے کے اصغر نے اپنی آنکھیں ہرمل کی آنکھوں میں ڈالی. اصغر مسکرایا، ہرمل کا ہاتھ کانپا کہ پردے کے پیچھے سے آواز آئی اصغر میں امراء القیس کی بیٹی ہوں، تیر اندازی کے سارے فن جانتی ہوں. جب تیر انداز کا ہاتھ کانپ جائے نشانہ خطا ہو جاتا ہے. اصغر قاتل کا ہاتھ کانپ گیا، ہاتھ کانپا، کمان گر گئی. اس نے پھر اٹھائی، پھر چلانے لگا تیر. پھر اصغر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر اصغر نے تبسم کا وار کیا، پھر کمان گر گئی.
ابن سعد آواز دے کے کہتا ہے کیا ہو گیا؟ میرے لشکر کا سب سے بڑا تیر انداز ہے، تیرا ہاتھ کیوں کانپتا ہے؟ اور ملا کہتا ہے اگر تو میری جگہ پہ ہوتا تیرا دم نکل جاتا۔ کہتا کیوں؟ کہتا میں نے سمجھا تھا میں ابھی تیر چلانے کا ارادہ کروں گا، کوئی ماں سر پہ قرآن رکھ کے آئے گی، کہے گی اپنا تیر بھی دیکھ، میرا صغیر بھی دیکھ، لیکن یہاں منظر اور ہے، بیٹا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے، ہنستا ہے، اس کے ہنسنے سے مجھ پہ روب طاری ہوتا ہے، اور ماں اس سے بھی بڑھ کے ہے، میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، پیچھے سے ماں کی آواز آتی ہے شاباش اصغر، جو ادب کا مصائب سنتے ہو، شاباش اصغر۔ جب اس نے تیسری بار تیر چلانے کا ارادہ کیا نا، اصغر نے پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر ہاتھ کانپا۔ سیدہ آواز دے کے کہتی ہے اصغر ہاتھ کانپ گیا، تیر تیری طرف آئے نہ آئے تو تیر کی طرف جا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے تیر چلایا، عزادارو نشانہ خطا ہو گیا۔ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، کتابیں پیش کر سکتا ہوں، شبیر کے ہاتھوں سے اصغر بلند ہو کے تیر کے سامنے آئے، من الاذن الی الاذن، کان سے کان تک شہزادہ ذبح ہو گیا، اتنا بلند ہوا جتنی دستار حسین تھی، حسین کی دستار تک بلند ہو کے اصغر پیٹ کے بل حسین کے ہاتھوں پہ اس طرح آئے کہ رخ ماں کے خیمے کی طرف ہو گیا۔ اماں کی طرف دیکھ کے اصغر آواز دے کے کہتے ہیں اماں میں کوئی اکبر سے کم اترا ہوں؟ میں بسم اللہ کروں جو آوازیں بلند ہو گئیں، جو آوازیں بلند ہو گئیں، بس 2 یا 3 فکرے اور کہوں گا اور میں جھولے کو آنے کی دعوت دوں گا۔ حسین بادشاہ نے اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، لہو نکل رہا تھا نا شہزادے کا، شبیر نے اصغر کا لہو دونوں ہاتھوں میں لیا، اصغر کو کربلا کی گرم زمین پہ لٹایا، ایک بار زمین کی طرف دیکھا، زمین سے آواز آئی نہ مولا یہ لہو مجھ پہ نہ آئے، برباد ہو جاؤں گی قیامت تک۔ آسمان کو دیکھا، فرشتوں نے روزن بند کر لیے، فرشتوں کی آواز آئی حسین بادشاہ آسمان کی طرف نہ پھینکنا، بارش کا قطرہ نہیں برسے گا قیامت تک۔ جو بندے ابھی تک نہیں رو سکے اور جن کی سفید داڑھی ہیں وہ آوازیں بلند کریں گے، بتاؤں حسین نے یہ لہو کہاں کیا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شبیر نے اصغر کے لہو سے اپنی سفید داڑھی کو خضاب کر لیا، پھر شبیر اصغر کو اٹھا کے ایک ایک بہن کے خیمے کے سامنے آئے، آؤ حسین کی قربانی دیکھو، آؤ حسین کی قربانی دیکھو، آؤ حسین کی قربانی دیکھو۔ پھر آخیر میں حسین لے کے سیدہ ام رباب کے خیمے میں آئے، آواز دے کے کہتے آؤ ام رباب تو نے بھی شام چلے جانا ہے، میں نے بھی سجدہ کرنے چلے جانا ہے، اصغر کو کون سنبھالے گا؟ آج شہزادے کو کہیں چھپائیں۔ حسین اور سیدہ ام رباب خیام کے پیچھے آئے، شبیر نے ذوالفقار نکالی، کربلا کی گرم ریت کھودی، چھوٹی سی قبر بنائی کہ دریا کے کنارے پہ ہور تڑپ گیا، اور آواز دے کے کہتا ہے مجھے تو کہتے تھے کہ میرے نانا کی شریعت میں باپ بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، آپ نے خود بیٹے کا جنازہ اٹھا لیا۔ حسین نے اصغر کو قبر میں اتارا، حسین نے اصغر پہ مٹی ڈالنا شروع کی، پاؤں چھپ گئے، اصغر کی نازک پنڈلیاں چھپ گئی، زانوں چھپ گئے۔ میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے۔ اصغر کا شکم چھپ گیا، اصغر کا سینہ چھپ گیا، اصغر کا گلا چھپ گیا۔ اب شبیر آواز دے کے کہتے ام رباب اب ذرا منہ دوسری طرف کر، تیرے لال کا چہرہ آ گیا ہے۔ ماؤں کے دل نازک ہوتے ہیں، جو ابھی تک ماتم نہیں کر سکا، نیاز حسین جاگنا۔ سیدہ ام رباب دونوں مٹھیوں میں ریت لے کے آواز دے کے کہتی حسین میں کوئی حاجرہ ہوں کہ رخ دوسری طرف کر لوں؟ بال لال کے چہرے پہ ڈال کے ایک بار سیدہ نے پڑھا اِنَّا لِلَّهِ، چھپ گیا اصغر۔ بس آخری فکرے سلام کر رہا ہوں آپ کو، چھپ گیا اصغر، قبر بن گئی۔ حسین نے اصغر کی قبر کا نشان ایسے مٹایا جیسے مدینے میں علی نے سیدہ فاطمہ کی قبر کا۔ آئے آئے یار کیا مصائب میں پڑھوں، پڑھ تو میں گیا ہوں، نشان مٹ گیا۔ حسین اٹھ کھڑے ہوئے، شبیر چلے گئے، 13 ضربیں چل گئیں، سر کٹ گیا، شام غریبہ ہو گئی، خیام جل گئے، سر کٹ گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، گنتی شروع ہو گئی۔ آخری فکرہ ہے، اسی پہ میں سلام کر جاؤں گا۔ ابن سعد لین آواز دے کے کہتا ہے مارے 72 تھے، سارے 71 ہیں۔ ایک لین آواز دے کے کہتا ہے میں نے حسین کو شہادت سے کچھ دیر پہلے کربلا کی مٹی میں کچھ چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔
تیاری کرنا ماتم کی جس فکر کے لیے میں محنت کر رہا ہوں. یہ کہتا ہے جلدی کرو اگر حسین نے چھپا دیا کربلا کی ساری زمین کھود ڈالو, مجھے اصغر چاہیے. 70 نیزوں والے گھوڑوں پہ سوار ہو گئے. جو منظر تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں, جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ کتار باندھ کے کھڑی تھی علی کی بیٹیاں. سیدہ آواز دے کے کہتی ام کلثوم, ام لیلا, رباب کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لو. نیزوں والے آگئے, نیزہ زمین میں اترتا. سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ام رباب آنکھیں بند کر لیں, آخری فکر ہے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. نیزہ خالی باہر نکلتا. سیدہ آواز دے کے کہتی ام رباب آنکھیں کھول لے, تیرا لال پھر بچ گیا. نیزے اترتے رہے. سیدہ کہتی رہی. عزادارو ایک نیزہ ایسا باہر اترا کہ سیدہ زینب آواز دے کے کہتی ام رباب اب آنکھیں نہ کھولنا, نیزے کی نوک پہ تیرا جگر آ گیا ہے. بس آخری لفظ ہے, اسی پہ جھولا لے آنا. بس آخری لفظ کہنے جا رہا ہوں. قاتل نے نیزے سے اصغر کو اتارا. بتاؤں پکڑا کہاں سے؟ وہ چوٹیاں جو ماں نے سواری تھی نا, وہاں سے اصغر کو پکڑ کے سنو گے کہاں پہ لے آیا؟ جہاں پہ میرے مولا حسین کا جنازہ پڑا تھا. شبیر کے جنازے کے قریب لا کے اس نے ایک ہاتھ میں اصغر کو پکڑا, دوسرے ہاتھ میں تلوار کو بلند کیا. ایک بار تلوار چلی. عزادارو سنو گے تلوار چلنے کے بعد ہوا کیا؟ اصغر ایسے بکھرا جیسے پھولوں کا ہار ٹوٹ جاتا ہے. کہیں اصغر کا سر پڑا تھا, کہیں اصغر کا بدن پڑا تھا. شام غریبہ کے بعد جب 11 محرم کی شام ماں گزری تھی تو کہتی تھی اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تیرے سینے سے نیزہ نکال. ماتم حسین